بدعت کا آپ نے ذکر کیا، تو بدعت کے سلسلے میں سوال ہے جی کہ بدعت کیا ہے؟ بدعت کے بارے میں کافی لوگ جو خلط مبز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں کہ کیا یہ بدعت نہیں ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں جی اینک لگانا یہ بدعت نہیں بنے گا، پہلے زمانے میں پختہ عمارتیں نہیں ہوتی تھی، وہ بدعت نہیں بنے گا. یہ جلسے جلوس جو ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ختم بخاری کے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے. تو بدعت سمجھ لیں کہ کسی کام کو دین کا حصہ سمجھ کر کہ یہ شریعت کے وجود کا حصہ ہے، اس طور پر اس کو کرنا وہ بدعت بن جاتا ہے. مثال کے طور پر جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہے، جو مسنون ایک طریقہ ہے کہ نماز جنازہ کی دعا بھی ہے کہ 4 تکبیریں اس میں جو ہے نا واجب ہیں، وہ ادا کرنی ہے. لیکن ایک آدمی نماز جنازہ کے بعد دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اگر میں یہ دعا نہیں کروں گا تو اس کا نماز جنازہ ہی نہ ہوئی. یہ اس نے ایک اضافی چیز جوڑ دی دین میں جو دین میں تھی نہیں. تو اس کو بدعت کہیں کہ کسی بھی عمل کو دین سمجھ کر کرنا تو وہ بدعت بن جائے گا. اب مثلا مدرسوں میں ایک نظام تعلیم ہے کہ صبح 4 گھنٹے آپ پڑھاتے ہیں، زور کے بعد 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہی دین ہے، اسی طرح پڑھانا دین ہے، تو وہ وہی بدعت بن جائے گا. لیکن اگر آپ نظم کے تحت کر رہے ہیں کہ اساتذہ کو مینٹین کرنا، طلباء کی درجہ بندی کرنا کہ اس درجے کی کتابیں فلاں استاد پڑھائے گا، اتنے سے اتنے وقت میں پڑھائے گا، یہ ہے نظم کی بات. خود دین کی خدمت کرنا، دین پڑھانا اپنی ذات کے اعتبار سے وہ باعث ثواب ہے. کام ہی یہی ہے اصل انسانوں کا دنیا میں کہ دین کی ترویج کرنا، خواہ اس کی شکل کوئی بھی بنے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اصل ہے، وہ جو ہے مسلمان کو کرنا چاہیے. کسی درجے میں فرض بھی ہو جاتی ہے، نماز کے اندر پہلی رکعت میں فرض ہو جاتی ہے تلاوت. لیکن اس کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ قاری صاحب کے پاس آپ نورانی قاعدہ پڑھیں گے، حروف کو جوڑنا سیکھیں گے، تلفظ کرنا سیکھیں گے. اب یہ دین میں معاون بن جائے گا، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا کہ جی قاری صاحب کے پاس نورانی قاعدہ پڑھنا یہ تو بدعت ہو گیا، دین میں کہاں ثابت ہے. بھئی یہ ممد للدین ہے، یعنی دین کے لیے ممد اور معاون ہے. اسے کہتے ہیں احداث للدین، کہ دین کے لیے ایک چیز کو پیدا کرنا. مثلا آپ کی آنکھیں کمزور، اب آپ پڑھ نہیں پا رہے، آپ نے اینک لگائی، یہ میرے پڑھنے میں معاون بنا، یہ احداث للدین ہے. دین کے لیے کسی چیز کو پیدا کیا کہ دین سمجھ میں آ جائے. ایک ہوتا ہے احداث فی الدین، کہ دین کے اندر ہی کوئی چیز پیدا کر دیا آپ نے کہ یہ چیز اذان سے پہلے درود السلام پڑھنا بدعت ہے. اگر آپ اس کو اذان کا حصہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ اذان اس کے بغیر نہیں ہوتی، تو اس سے پوچھا جائے. بدعت کے بارے میں سادہ فارمولہ یہ ہے کہ جو عمل بندہ کر رہا اس سے بندہ پوچھے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے. اگر اس کا فقہی حکم موجود نہیں ہے تو سمجھ لیں وہ بدعت ہے. یہی بات میں پھر مثال دوں گا کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ دعا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے. تو اگر وہ حکم بیان نہ کر پائے تو سمجھ لو بدعت ہے. اگرچہ وہ کہے گا جی دیکھ اچھا تو ہے، کئی لوگ اس کو لے جاتے ہیں کہ دین میں منع تو نہیں ہے، تو وہ دین کے معیار کو بگاڑ کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں حکم ہی نہیں ہے، آدمی کہے جی منع تو نہیں ہے. ایسا تو منع نہیں ہے، ثبوت نہیں ہوا کرتا. ثبوت ہوتا ہے قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے، پھر صحابہ کے اجماع سے، یا وہ قیاس جو ان تینوں سے نکلا ہوا، وہ اس سے جو چیز ثابت ہوگی اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے گا، دین کے اندر کی چیز حصہ سمجھا جائے گا، ورنہ وہ بدعت بنے گا. اچھا، اس سلسلے میں لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دین میں اضافہ، جیسے آپ نے کہا بدعت ہے، تو جیسے ایک جمعے کے دن جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، جی ایک اذان بعد میں ایڈ کی گئی شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. جی اسی طرح 3 طلاق، اس کو بھی کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں. اسی طرح 20 رکعت تراویح، کچھ لوگ اسے بھی بدعت میں لے جاتے ہیں کہ یہ بعد میں ایڈ ہوئی تھی سب کچھ. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پھر وہی ضابطہ اور اصول سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ علیکم بسنتی، تمہارے ذمہ میری سنتیں لازم ہیں. تو حضور سے جو کچھ ثابت ہوگا وہی دین ہوتا ہے نا. جی. پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفائے راشد کی جو سنت ہوگی وہ بھی تمہارے ذمہ ہے. تو یہ نبی کے فرمانے سے خلفائے راشدین نے جو طریقہ دین میں جاری فرمایا وہ دین کا ہی حصہ ہے، صحیح، اس کا تتمہ ہے، وہ بدعت نہیں ہے. وہ بدعت نہیں ہے. اب خلفائے راشد تو 4 ہی ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ. اب ان چاروں حضرات سے ثابت ہے وہ چیز جو حضور کے دور میں نہیں تھی. مثلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو منکرین زکوٰۃ اس سے جہاد ہوگا. اب یہ نبی کے دور میں تو یہ واقعہ پیش نہیں آیا.
اب یہاں سے جو مسائل نکلے ہیں کہ سب سے پہلا اجماع جو امت کا ہوا ہے اسی پر ہوا ہے، یہ جو منکر حدیث ہے اور منکر ختم نبوت ہے اس کے خلاف بھی آپ نے تلوار اٹھائی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر کوئی آدمی آج کے دور میں یہ کہے کہ حضور نے تو ایسا نہیں فرمایا تھا لہذا یہ دین نہیں ہے، نہیں، حضور کے فرمانے سے ہی ان کا عمل بھی دین ہے۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو 20 تراویح پر اکٹھا فرمایا، تو ان کا یہ اکٹھا فرمانا حضور کے اس فرمان کی وجہ سے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو نبی کے فرمان کی وجہ سے اس خلیفہ راشد کی یہ طریقہ بھی دین ہوگا۔ اس کے علاوہ تو ہم کسی کو، اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اذانیں جاری فرمائی، ایک اذان تو پہلے سے ہوتی تھی، ایک اذان مزید جاری فرمائی، تو وہ بھی دین ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 2 مسلمان حضرات صحابہ کا آپس میں مشاجرات ہوئی، یعنی جنگ ہوئی، جنگ صفین، جنگ جمل ہوئی، صحابہ آپس میں غلط فہمی کی بنا پر، منافقین کی سازش کی بنا پر تلواریں نکلی، لیکن اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد جو فاتح اور مفتوح کے درمیان مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا اور جو قیدی تھے ان کو غلام نہیں بنایا گیا، باندیاں نہیں بنایا گیا، اب یہ جو عمل ہے اگر آج کے دور میں کہے کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں، ہم اسے نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان جو مال کا قبضہ ہے وہ مال غنیمت نہیں ہوگا، اور جو بندے قیدی بنیں گے وہ غلام نہیں بنیں گے، باندیاں نہیں بنیں گے عورتیں۔ تو یہ سارا دین کا تتمہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ ثابت کریں کہ کسی آدمی نے دین میں کوئی چیز جاری کی اور فقہا، علماء، محدثین حضرات نے یہ فرما دیا ہوگا یہ دین کا حصہ، ایسا کہیں بھی نہیں ہوا۔ آپ اصل بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دین نازل ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، پھر آپ کے صحابہ نے آپ سے دین کو لیا، صحابہ سے تابعین، اور تابعین میں فقہا پیدا ہو گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی بھی یہ تو ہے نا کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، تو ان حضرات نے پھر فقہ کو استعمال کرتے ہوئے تمام چیزوں کو ایک کتابی شکل دے دی، سارے اجزاء دین کے واضح کر دیے، کتاب الطہارت میں وضو کے تمام طریقے۔ اب عجیب حالت یہ ہے کہ پورے کا دین کو چھوڑ کر 2-4 جزیات نکال کر، یعنی ہزاروں لاکھوں جزیات میں سے 2-3 جزیات سامنے رکھ کر شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں امت کے لیے، جبکہ امت 1450 سال سے ان مسائل پر عمل کرتی ہوئی آپ نے بیچ میں 3 طلاقوں کی بھی بات کی تھی، اس میں بھی کئی حضرات خلط مبحث کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی 3 طلاقیں 3 ہی تھیں، لیکن وہ صاحب لغت تھے، خود لغت والے تھے، اس وقت اگر 3 طلاقیں ایک ہی لفظ میں دے دیں تو اس سے نیت پوچھتے تھے کہ تمہاری نیت کیا ہے، اس جملے سے 1 طلاق کی نیت ہے یا 3 کی نیت ہے، تو آدمی کہہ دیتا ہے میری 1 کی نیت ہے تو 1 ہو جاتی تھی، 3 کی نیت کرتی تو 3 ہو جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لوگوں کا اعتبار نہیں، وہ دل میں 3 کی نیت کر کے طلاق دیں گے، بعد میں دیکھیں گے کہ بیوی اب جا رہی ہے تو 1 کی نیت کر لیں گے، تو لہذا اب ان الفاظ سے 3 طلاقیں ہی ہوں۔ پہلے بھی یہ نہیں تھا کہ 3 کے لفظ سے 3 طلاقیں نہ ہو، 1 ہوتی، ایسا نہیں ہوتا، بات نہیں سمجھتے کہ وہ نیت کا فرق تھا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ دروازے بند کر دیے، لوگوں کو جو سہولت مل رہی تھی ایک قانونی طور پر، خام خواہ میں لوگوں کی بددیانتی کی وجہ سے اس کا وہ غلط استعمال کرتے، تو انہوں نے دروازے بند کر دیے، انہوں نے کہا نہیں، 1 لفظ سے 3 طلاقیں جو دے دیا گا، مثلا وہ کہتا ہے تو 3 طلاقیں ہیں، اس کے اندر جھگڑا ہے۔ اگر آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، 3 دفعہ الگ الگ بولا، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے، جبکہ آج کے دور کے اندر وہ لوگ یہ 3 طلاقیں دینا بدعت ہے، 3 دفعہ بولے ہوئے لفظ کو بھی 1 بنا دیتے۔ اصل تو جھگڑا تھا کہ انت طالق ثلاثن، تجھے 3 طلاقیں ہیں، ایک جملے میں 3 دی ہیں، اختلاف تو اس میں تھا، اور وہ بھی فقہا طے کر چکے ہیں کہ نہیں بھی اب 3 طلاقیں ہی ہو۔